آپ کو شاید علم ہوگا یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے آخر جھوٹا نبی ہے. اتنے سیانے سیانے لوگ پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ دیکھیں نا آپ، ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد. کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. اچھا دوستو، بات یہ ہے کہ میں نے کچھ علماء کی بھی ویڈیو سنی ہیں اور میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں، علماء حضرات کی خدمت میں بڑے پیار محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ یہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی ویڈیو بنائیں اسپیشلی قادیانیت کے بارے میں تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں. سنی سنائی باتوں پہ آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں اور اس کو قادیانی پکڑ کر پھر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ دیکھیں مسلمان عالم جو ہیں وہ بھی مرزا صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. تو دوستو بہت ریکویسٹ آپ سے ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز میں یا تو بات تفصیل سے بیان کر دیا کریں یا پھر آپ بالکل نہ کیا کریں. میں ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ جو آپ نے ابھی سنا ہے اس میں یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید جو نوبل انعام یافتہ تھا، اتنا قابل بندہ. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو نوبل انعام یافتہ تھا، آپ کو تو شاید ہسٹری کا نہ پتا ہو چکے، آپ کے پاس اور بہت سارے کام ہیں، مدارس کے ہیں، بچوں کو پڑھانا، نمازیں پڑھانا اور بہت سارے کام. یہ نوبل انعام یافتہ بھی قادیانیوں نے اسی طرح اس کو گوروں کے آگے پیش کیا، ان کی منت سماجت کی کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو کسی بھی طرح آپ نوبل انعام دے دیں. پتہ ان کے سورسز تو بہت دور تک ہیں. جیسا کہ پچھلے آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک سزا یافتہ مجرم جو پاکستان کی جیل میں تھا، وہ شکور بھائی چشمے والا، یہاں جیل سے نکلتا ہے اور سیدھا وہ ٹرمپ کے پاس چلا جاتا ہے اور ٹرمپ کے پاس جا کے وہ اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے بڑی یتیموں والی شکل بنا کے. اور دیکھیں جی میں آپ کے ملک میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں مگر پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کاروبار نہیں کر سکتے. مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے. I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے In گئے. 1974, we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لیں، Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی. Set on میں آ گیا، fire. ربا آ گیا، پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی. I relocated. پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی. I was a salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. اور 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ. ابھی And fine. 3 سال 3.25 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ہوں. I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں. We are peaceful. میں آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو I مسلمان can نہیں call کہہ سکتا، myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں. Otherwise I'll be punished. اس وجہ سے اور ہماری جماعت بڑی پرامن جماعت ہے. کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے، اللہ پر چھوڑتے We ہیں. have never retaliated and left everything to God. بس یہ آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو. God bless you and give you a long life. یہ اس طرح مظلوم بن کر پھر اپنے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے وہاں مظلوم بن کر ترلے منتیں ڈال کے سفارشیں ڈال کے تو اس ڈاکٹر عبدالسلام کو انہوں نے نوبل انعام دے دیا، ورنہ اس میں کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی. وہ پاکستان کا غدار تھا، بلکہ وہ کہتا تھا ایسے ملک میں جس میں ہمیں کافر قرار دیا ہے، ایسے اب میں کیا کہوں، جو اس کے الفاظ تھے، اس نے کہا میں اس ملک میں کام کرنا نہیں پسند کرتا. تو گوروں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں اندر اندر سے انہوں نے وہ نوبل انعام لے لیا. اور آج ہمارے مسلمان ہی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے دیکھو کتنا قابل تھا، کھے اور کٹا قابل تھا وہ. چلیے آگے سنتے ہیں ویڈیو میں یہ صاحب کیا کہتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی جس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے عیسائیوں سے بڑے مناظرے کیے، پھر مشہور ہو گیا اور پھر اس نے یہ نبی بنا. اگر یہ آپ نے لٹریچر پڑھا ہو مرزا غلام قادیانی کا سارا، تو جتنی توہین عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے کی ہے، توبہ استغفار توبہ استغفار. لوگوں کو یہ بھی بتائیں پھر ساتھ کہ جہاں اس نے مناظرے کیے ہیں اس کے بعد اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے. اور نعوذ باللہ اس کو شرابی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، زانی بھی کہا، بدکار بھی کہا.
اور یہ بھی کہا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم میری جگہ پہ آتے تو کبھی بھی وہ یہ کام نہ کر سکتے جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے تو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی بڑی توہین کی ہے۔ یہ باتیں لوگوں کو بتانے والی ہیں کہ قادیانی کرتے کیا ہیں، نہ کہ مجمع میں بیٹھ کے یہ بتایا جائے کہ بڑا قابل شخص تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، تاکہ ہمارے جو سننے والے لوگ ان کا ذہن خراب ہو۔ خدا را اسلام پر ترس کھائیے اور ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیجئے، ان کے جو غلیظ عقائد ہیں وہ لوگوں کو بتائیے، مگر آپ ہیں کہ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ چلیے آگے سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے، توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہری ہو گئے تھے، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہوں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، میں کیا کہوں؟ مجھے لگتا ہے آپ نے لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قادیانی لٹریچر پڑھتے تو سب سے بڑا مشرک تو قادیانی ہے اس دنیا میں۔ اب میں حوالہ جات لگانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ شاید لوگ نہ سنیں اس کو، مگر آپ ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ توحید پہ با کمال لٹریچر ہے، جی اس نے کیا کیا۔ چلے 2-4 حوالہ جات میں لگا دوں گا جس میں مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ تذکرہ پڑھی ہے، یہ لیں، یہ آ گئی، یہ دیکھیے آپ کے پاس تذکرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک یہ جلد نمبر 16 ہے، یہ بھی میں اپنے پاس لے لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو اس میں سے بھی حوالہ دکھا سکوں۔ اچھا جی دوستو، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ با کمال لٹریچر ہے توحید پہ مرزا قادیانی کا، کہ وہ جو ایک بزرگ تھے وہ دہری ہو گئے تھے، وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس تذکرہ میں سے نا پڑھ کے کہ مرزا قادیانی کا کتنا با کمال لٹریچر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیج نمبر ہے دوستو 53۔ 53 کے اندر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اچھا یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اس نے، انت منی بمنزلاتی توحیدی و تفرید، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ خود اس نے کیا، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، ٹھیک ہے۔ اب خود دیکھ لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا کمال لٹریچر ہے۔ چلیں میں آگے چلتا ہوں، اس کے ساتھ اور بھی صفحات آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کہاں کیا کچھ کہا ہے۔ 152، اس میں مرزا غلام قادیانی اپنے خواب کا ذکر، خواب کا نہیں بلکہ کشف کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو کشف ہے نا، یہ خواب نہیں ہے، اس کی جو ہے تطبیق وہ خود مرزا مسرور نے کی ہوئی ہے۔ اس پہ ایک میں علیحدہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس میں کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ اب قادیانیوں کا نبی یقین کر رہا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی خیال اور کوئی عمل نہ رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا۔ پھر آگے وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، یعنی میں نے زمین و آسمان تخلیق کیے، میں نے سارے کام کیے، وہی کام جو اللہ تعالیٰ نے کیے۔ تو یہاں یہ اپنے آپ کو خواب کے کشف کے اندر خدا کہہ رہا اور یقین بھی کر رہا کہ میں وہی ہوں۔ چلے اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ایک یہ پیج ہے جی 164 تذکرہ کا ہی۔ یہاں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تو ہمارے پانی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے کہا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ بزدلی سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سے، بلکہ میرا دل کرتا ہے یہ میں نا پورا آپ کو پورا ہی پڑھ کے دکھا دوں اردو ترجمہ۔ کہتا ہے اللہ تجھے معاف کرے، ان کو تو نے کیوں اجازت دی؟ تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو ہو جائے گی، یعنی کن فیکون کی یہاں پہ مرزا قادیانی کو صفت دی گئی ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرے وہ فوراً ہو جائے گی۔ تو ہم سے ملنے والا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی کا ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ دوسری دفعہ پھر مرزا صاحب نے لکھا ہے میں تیرے پاس کل آؤں گا، یعنی یہ سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا رب اعلیٰ تیرے پاس آیا، تو ہم سے ملنے والا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے ہو جا تو وہ فوری ہو جائے گی۔ یہ تیسری دفعہ لکھا ہے۔ آگے کہتا تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ بزدلی سے۔ اب اس پانی کا نہیں پتا، یہ تو قادیانی مربی بتائے گا یا خلیفہ رضائی چاچو بتا دیں کہ کون سا پانی ہے۔ چلے، تو ہم سے ملنے والا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ چوتھی دفعہ الفاظ لکھے ہیں مرزا قادیانی نے۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، یعنی یہ اگلے صفحے پہ اس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جا کے اب دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی نے ایک صفحے میں 4 دفعہ اپنے آپ کو کن فیکون کا مصداق بنایا ہے کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ تو جو ارادہ کرے گا تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ چلیے آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی اور بھی تذکرہ کے اندر مرزا قادیانی کی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اچھا جی، یہ اگلا صفحہ ہے جی 325۔
اچھا جی، اس میں مرزا قادیانی نے پھر وہی بات لکھی ہے، انت منی بمنزلتی اولادی، ٹھیک ہے، کہ مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کے مانند ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو بمنزلتی میری اولاد کے ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، یہاں پھر مرزا قادیانی کہتا ہے، وہی الفاظ لکھتا ہے، انت منی بمنزلتی عرشی، یہ ترجمہ لکھا ہے تو میرے نزدیک بمنزلہ عرش کے ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے جی 427، آگے صفحہ نمبر ہے جی 442 اور 443۔ چلے اس کا بھی میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی، انت منی بمنزلتی عرشی، انت منی بمنزلتی والدی۔ تو چلیے اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے تو مجھ سے ایسا، اللہ نے اسے کہا مرزا قادیانی سے، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، تو مجھ سے بمنزلہ عرش کے ہے، تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے، تو مجھ سے اس مرتبے پر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ میں ماں جبرائیل تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ، میں نے تجھے ترجیح دی اور چن لیا ہے۔ آگے صفحہ نمبر ہے پھر 443 پہ، کہتا ہے ان تقولوا لہو کن فیکون، اور اس کا دیکھ لیں، اس نے ترجمہ نہیں کیا مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں کن فیکون ہوں۔ چلیے یہ تھا صفحہ نمبر 443۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بھی کہیں پہ اس نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو تذکرے سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ 5 زلزلے جو ہیں وہ آنے کو ہیں، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میں ہی ظاہر ہو گیا، یعنی تیرا ظہور بے عین ہی میرا ظہور ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کو اللہ نے کہا ہے کہ تیرا ظہور جو ہے وہ بے عین ہی میرا ظہور ہے، کوئی فرق نہیں ہے تجھ میں اور مجھ میں۔ تستغفر اللہ۔ چلیں پھر بھی آگے دیکھتے ہیں جی، مرزا قادیانی نے کچھ اور بھی لکھا ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ آگے بھی لکھا ہے کہ اگر میں تجھے نہ بناتا تو پوری کائنات نہ بناتا۔ چلیے بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 554، 554۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اتر آئے گا۔ یعنی مرزا قادیانی کا جو لڑکا ہوگا اس کا ایسا ہوگا کہ گویا آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا خدا بن گیا، اور مرزا قادیانی نعوذ باللہ خدا کا باپ بن گیا۔ پھر سورہ اخلاص کی طرف جانا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کو یہ باتیں کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی۔ چلے، میں نے آپ کے سامنے جلد نمبر 16 بھی رکھی تھی، اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ خطبہ الحامیہ ہے، اس کے اندر بھی مرزا قادیانی نے کچھ لکھا ہے جی۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 55۔ اچھا جی، یہ خطبہ الحامیہ کتاب ہے، اس کا پیج نمبر ہے 55، یعنی 55 سے لے کر 56 تک یہ تھوڑی سی بارت جا رہی ہے۔ کہتا ہے اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی، یعنی مرزا قادیانی کو اللہ نے فانی کرنے کی اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی، حالانکہ یہ صفت تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مارنے کی اور زندہ کرنے کی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے بھی دی گئی ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب کس بیس پر کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر توحید سے بڑا کمال ہے۔ چلے، میں نے ابھی تو بہت سارے ایسے حوالے ہیں جن سے مرزا قادیانی کے شرک کے جو ہے وہ شرک یعنی نمودار ہوتا ہے، وہ تو ابھی میں نے لگایا ہی نہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے ہیں۔ ابھی بہت ساری کتابیں میں، اگر آپ بس یہ لے لو مرزا قادیانی کی تفسیر، ملفوظات وغیرہ سارا کچھ، تو اس میں تو بھرے پڑے ہیں۔ چلیے بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کا مرید قاضی یار محمد، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کشف کی حالت میں مرزا غلام قادیانی نے مجھے کہا کہ ایک وقت کشف میں مجھے ایسا طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مرد بن گئے، اور کہتا کہ میں عورت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت فرمائی، اور آگے لکھا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا توحید پہ لیکچر ہی بڑا اچھا ہے، لٹریچر بڑا اچھا ہے، کہ وہ فلانے عالم صاحب اس کا لٹریچر پڑھ کے وہ دوبارہ دہریہ سے مسلمان ہو گئے، اس کا لٹریچر پڑھ کے تو اس کے اپنے قادیانی دہریہ ہوئی جا رہے ہیں، ملحد ہوئی جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، اسلام کے ساتھ اخلاص اور مخلص رہیے۔ کون کون سے میں آپ کو حوالے دوں؟ آپ کہتے ہیں جی توحید پہ اس کا لٹریچر بڑا باکمال ہے۔ رات کو جس بندے کی خوابوں میں ننگی عورتیں آئیں، آپ کہتے ہیں اس کا لٹریچر بڑا باکمال ہے۔ توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، رجوع کیجئے۔ مجھے تو آپ کا نام کا بھی نہیں پتا، مجھے آپ کے ایڈریس کا بھی نہیں پتا، ورنہ میں یہ کتابیں لے کے آپ کے پاس آ جاتا۔ جس طرح میں نے مرزا انجینئر صاحب سے کہا ہے نا
کہ میں آپ کتابیں لے کے آپ کی جیلم اکیڈمی میں آنے کو تیار ہوں. میں آپ کے پاس بھی آپ کتابیں لے کے آتا, آپ لیکچر پڑھتے دیکھتے, پھر آپ مجھے بتاتے کہ کیا ایسی باتیں کرنی چاہیے ہمارے علماء کو. ہمارے لوگ تو پہلے ہی وہ کمزور ذہن ہیں, وہ اس کے لٹریچر کو کچھ اور سمجھ بیٹھیں گے پھر. اور پھر حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کا لٹریچر جو ہے وہ توحید پہ نہیں, شرک پر مبنی ہے. چلیے بہرحال ایک صاحب آگے ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب اس پہ میں کیا کمنٹ کروں, کیا ویڈیو چلاؤں ان کی, مگر مختصر چلا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے علماء جو ہیں یہ کس طرح یہ باتیں کر کے قادیانیت کی فیور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ بھی یاد رکھیں, میں اور آپ تو ان پڑھ قسم کے ہیں, بڑے پڑھے لکھے. اچھا آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی اور میری جو ہے نا, اپنا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وادی کو سلامت رکھیں, اس کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ بولو. سر ظفر اللہ کون تھا؟ اور اتنا پکا قائدیانی تھا, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ہم تو ان وادیوں کے لوگ ہیں. لے جی, ایک صاحب کو تو ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعامی یافتہ بندہ یاد آ گیا, اس نے اس کی تعریفیں کی, پلس ان کو مرزا قادیانی کا لٹریچر جو ہے وہ توحید پر مبنی نظر آ گیا. حالانکہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی کتب پڑھ کے نہیں دیکھی ہوں گی. اب دوسرے آئے ہیں مولوی صاحب, تو یہ مجمع بیٹھے کیا بتا رہے ہیں کہ بڑا پکا قادیانی, بڑا پڑھا لکھا قادیانی چودھری ظفر اللہ خان. لوگوں کو یہ بتائیں یہ اتنا پکا قادیانی تھا کہ اس پہ جس نے احسان کیا, جنہوں نے پاکستان بنایا, میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے, کہ اس کو انہوں نے وزیر خارجہ بنایا اور اسی شخص نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. اب کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری نظر میں جو ڈاکٹر یہ جو ہیں اپنا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ کافر ہیں, اور میں جو ہوں قادیانی ہوں اور میں مسلمان ہوں, اس لیے مسلمان ایک کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یا دوسرا یوں کہہ لیں کہ اس نے کہا کہ جو فوت ہونے والے صاحب ہیں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح یہ مسلمان ہے, اور اگر میں کافر ہوں تو تب بھی کافر مسلمان کا جنازہ نہیں پڑتا. یہ بات تو آپ لوگوں کو نہیں بتاتے, مگر بتاتے ہیں جی بڑا پڑھا لکھا تھا. کیا پڑھے لکھے لوگ مشرکین میں, کافروں میں, اور جو دنیا کے لوگ انہیں پیدا نہیں ہوتے؟ انڈیا کے اندر 4 کے 5 نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں, وہ سارے کافر ہیں. یہ تو محنت ہے, اللہ نے ہر چیز کو دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, جو جتنی محنت کرے گا اس کا وہ پھل لے لے گا. اس میں ہمیں ان کی تعریف بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہم تمام مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں اور ہم اسپیشلی قادیانیوں کا نام لے کے اپنی عوام کو بتاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگوں کے پیچھے مقاصد کیا ہے. چلیے بہرحال آگے دیکھتے ہیں, آگے مولوی صاحب کون سے اور وہ کیا کہتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ. یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں, مرزائی بنے ہیں, یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے, یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا, یا اس کے بیانات سنے, اس کے لیکچر سنے. لے جی, یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہے یہ گھروں میں جا کر تبلیغ نہیں کرتے. اب ان کو کیا پتا ہو اس بات کا کہ قادیانی گھروں میں جا کر بھی تبلیغ کرتے ہیں, مسلمانوں کو اپنا پہلے دوست بناتے ہیں, پھر ان کو گھروں میں اپنا لٹریچر پہنچاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی یا اللہ کیا کیا جائے ان لوگوں کا. پھر کہتے ہیں جو لوگ قادیانی ہوئے وہ یا مرزا قادیانی کی صحبت میں بیٹھے ہیں, یا پھر مرزا قادیانی کے بیانات سنے ہیں, یا پھر مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا ہے. نہ تو مرزا قادیانی کے بیانات سن کے کوئی بندہ قادیانی ہوتا ہے, نہ لٹریچر پڑھ کے ہوتا ہے, اور نہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے قادیانی ہوتا ہے. جو قادیانی ہوتا ہے وہ لالچ کی بیس پہ ہوتا ہے. لٹریچر تو قادیانی خود نہیں پڑھتے, وہ ڈرتے ہیں اس کتابوں سے پڑھنے سے. ہم کبھی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں پہ بات ہی نہیں ہونی, بلکہ بڑا بڑا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ لٹریچر پہ بات نہیں ہونی. لٹریچر ہی مرزا قادیانی کا بیان ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پڑھ کے یہ کر کے سارا کچھ کر کے ہوتے ہیں. وہ خدا کا خوف کریں, کس دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں. قادیانی اکثر لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں باہر بھیج دیں گے. باہر بھی وہ لوگ جاتے ہیں, وہ پاکستان میں ہی زیادہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ان کو رشتے ناطے کی دعوت دیتے ہیں, لالچ دیتے ہیں, ان کو روپے پیسے کی لالچ دیتے ہیں, ان کو منتھلیاں بھی ان کی کہتے ہیں ہم آپ کی لگا دیں گے پیسوں کی, آپ ہمارے پاس آ جائیں. اور مسلمان دھوکے میں آ جاتا ہے, 2-4 دن تو اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی حالت ہے. مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس بہاف پہ یہ کہہ رہے ہیں.
100 में से 95% लोग जो हैं, बल्कि 95 भी ना करें आप, 98% लोग वो हैं जो लालच के तहत हो रहे हैं कादियानी। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं, मुझसे उन्होंने जिक्र किया है कि आप मिर्जा मसरूर के रजाई भतीजे हैं, आप हमारे घर में से किसी एक बंदे को किसी भी तरह बाहर भिजवा दें, हम पूरी फैमिली कादियानी होने को तैयार है। अब मैं वीडियो में आपके सामने अगर लेके आऊं तो बेशुमार ऐसे मुसलमान हैं जो इस तरह कादियानी होना चाहते हैं लालच के लिए। वो तो आप जिक्र नहीं करते, आप जिक्र कर देते हैं जी लिटरेचर पढ़ा होगा, उन्होंने बयानात सुने होंगे। मुझे ये वीडियो बनाते हुए शर्म आ रही है कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं, मगर मेरी इस बात का कोई बुरा ना बनाए। जो हकायक है मेरा काम है वो सामने लेके आना, चाहे वो कोई गलत बात करे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको दावत इस्लाह दूंगा। मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को भी दावत इस्लाह दी है, अब आपको भी दे रहा हूं कि खुदारा इन बातों से बाज आ जाएं। लिटरेचर नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, मुझे बुलाएं, मैं आपके पास आने को तैयार हूं। मैं अपना नंबर यूट्यूब पे मेरा चल रहा है, उस पर नंबर ले लें, मुझे बुला लें, मैं आने को तैयार हूं। मगर इस तरह की बातें ना करें जिनसे हमारी आवाम गुमराह हो जाए और उनके ज़हनों में ये रच बस जाए कि पता नहीं इनका लिटरेचर कितना महान है कि हर बंदा जो पढ़ता है वो कादियानी हो जाता है। मेरा कादियानियों को खुलेआम सरेआम ये ऐलान है, दावा है कि कोई कादियानी जो समझता है मिर्जा कादियानी की किसी भी एक किताब पर उसको अबूर हासिल है, वो सिर्फ एक किताब पर मुझसे गुफ्तगू कर ले, मैं बता दूंगा उस किताब के अंदर कितने गलत अकायद हैं, कितनी मुशरकाना बातें हैं, कितनी तौहीन है। आज तक कोई कादियानी सामने नहीं आया कि शमसुद्दीन ये एक किताब है, आओ हमसे गुफ्तगू कर लो। उन्हें पता है उनका लिटरेचर कैसा है, मगर हमारे मुसलमानों को नहीं पता। कोई कहता जी फलां बंदा जी मिर्जा कादियानी का तौहीद का लिटरेचर पढ़ के आ गया, कोई कहता जी फलां जो डॉक्टर अब्दुल सलाम था वो ये था, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह का ये था, और आप जो हैं आप कह रहे हैं कि जी उनका लिटरेचर जो है वो पढ़ के लोग कादियानी होते हैं, उनके बयानात सुन के होते हैं, या मिर्जा कादियानी तो मार खा गया, उनकी सोबत कहाँ रह गई है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुसलमान जो उलमा भी हैं और जो आम साथी भी हैं वो इस चीज़ से इज्तनाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर कोई मेरी बात सख्त लगी हो, कड़वी लगी हो, तो मैं आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरा दिल दुखता है जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं और लिटरेचर पढ़े बगैर करते हैं, क्योंकि मैंने ये सारा पढ़ा हुआ गंद जो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा हुआ है कुरान और हदीस को निकाल कर। मेरे पास तो ये देखिए, ये आपके सामने बहावला ईरानी, बहावला असरे जदीद, ज़हूर मेहदी, मेरे पास वहाँ इसके पूरा लिटरेचर पढ़ा हुआ है बहावला का। मेरा तो काम ही यही है इनको पढ़ना। अब बहावला मैं बताता हूँ छोटा सा, ये ईरान के अंदर एक बंदा था जिसने दो बंदे थे बल्कि, एक ने माँ मेहदी होने का दावा किया और एक ने मसीह मौद होने का दावा किया। तो ये उसी सदी में था जिस सदी में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी था। और मिर्ज़ा कादियानी ने अक्सर दावाजात जो हैं बहावला ईरानी की किताबों से चोरी करके लिखे हैं। मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरी वीडियोस बनी पड़ी है इस बात पे। तो खुदा का वास्ता है ऐसी बातें ना करें जिससे हमारे कमज़ोर ईमान वाले जो हैं वो सोचें कि हमें कादियानियत को पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।